ایک مبارک وادی کو اپنی آج کی کلیدی آیت لیا ہے، اور یسوع مسیح فرما رہے ہیں پہاڑی باز میں مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ غمگین ہونا کیا ہے؟ غمگین ہونے سے مراد کیا ہے؟ یونانی جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے وہ پینتھاؤ ہے۔ کیا لفظ ہے؟ پینتھاؤ اس کے لیے یونانی لفظ ہے، جس کا مطلب رونا، ماتم کرنا، افسردہ ہونا، غمگین ہونا ہی۔ پینتھاؤ کا مطلب رونا ہی ہے، افسوس کرنا ہے، ماتم کرنا ہے، گریہ و زاری، آہو نالہ کرنا ہے۔ لیکن عجیب بات یہاں یہ ہے کہ ہمارے منجی خداوند کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو رو رہے ہیں۔ یہ عجیب گل ہے۔ پینتھاؤ کا مطلب کیا ہے؟ رونا، ماتم کرنا، آہو نالہ کرنا، گریہ و زاری کرنا۔ اور یسوع مسیح کتنی عجیب ہمیں بات لگے گی، کیونکہ دنیا تو انٹرٹینمنٹ پارک ہے، پارک کیڑا انٹرٹینمنٹ دا۔ دیکھ لیں، میڈیا دیکھ لیں، ٹی وی دیکھ لیں، روزمرہ کی زندگی دیکھ لیں، جتھے لوکی جگتا مار رہے نے، جتھے لوکی ہس کھیڑ رہے نے، جتھے لوکی تماشا کر رہے نے، جتھے رونق بڑی ہے اتھے لوکی بھی بولتے ہیں۔ تے دیکھو جتھے خدا دا نام لینا ہے، جتھے خدا کو برکت پانی ہے، جتھے شفا بحالی پانی ہے، اتھے لوکی بھی تھوڑے آندے نے۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں مبارک وہ ہیں جو کیا ہے؟ غمگین ہے۔ اب یہ قول جو ہے، یہ بات جو ہے، یہ مسیح کی مبارک باتیں جو ہے، یہ انسانی تجربے سے بالکل متضاد ہے، انسانی تجربے سے یہ بالکل ہٹ کے ہے۔ اسی نے کبھی کسی نے نہیں کیا بھئی مبارک ہوئے تو رون دے ہے، کبھی کسی نے کیا اسی تے کہنے ہیں مبارک ہوئے بھائی تو انہوں خوشی ملی ہے، مبارک ہوئے بھائی تو انہوں کوئی کامیابی ملی ہے، مبارک ہوئے بھائی تو انہوں کوئی برکت ملی ہے۔ ہم نے کبھی بھی اے نہیں کیا کہ مبارک ہوئے جی تسی رو رہے ہو، تسی غمگین ہو، تسی دکھی ہو۔ لیکن یسوع مسیح کہہ رہے ہیں مبارک ہے وہ جو کیا ہے؟ غمگین ہے۔ دنیا، یہ معاشرہ، یہ انسانی طرز زندگی، یہ انسانی طرز حیات، اس میں تو خوش ہونا ہی، مزے کرنا ہی سارے لوگوں کو بہاندا ہے تے چنگا لگتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح کہہ رہے ہیں مبارک ہے وہ جو غمگین ہے، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ اس کے لیے مبارک کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ میکروائس ہے۔ کیا لفظ ہے؟ میکروائس۔ کیا لفظ ہے؟ اور میکروائس کا مطلب ذرا سمجھئے گا، جس کا مطلب ترجمہ کیا گیا نا مبارک ہے، اس لفظ کا انگریزی اور یونانی زبان میں جو اصل ترجمہ ہے وہ ہے او the God like happiness۔ اس کا ترجمہ کیا ہے میکروائس کا؟ او the God like happiness، ایسی خوشی جو کہ خدا کے پاس ہے، جو کہ خدا کی حضوری میں ہے۔ اب خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جو آج غمگین ہیں اصل میں وہ مبارک ہیں، ان کے پاس خدا جیسی خوشی ہے۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں میکروائس پینتھاؤ، یعنی جو غمگین ہیں ان کے پاس کیسی خوشی ہے؟ خدا جیسی خوشی ہے، اور وہ ان کو یقیناً کہہ رہے ہیں کہ انہیں کیا ملے گی؟ تسلی نہیں۔ غمگین ہونا جو ہے نا، ویسے یہ ایک جذباتی رد عمل ہے۔ ہم کب کب غمگین ہوتے ہیں؟ ذرا سنیے گا، غمگین ہونا ایک جذباتی رد عمل ہے۔ کب ہم غمگین ہوتے ہیں؟ جیسے کوئی موت ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے تو ہم روتے۔ ابراہیم جو ہے سارا کی وفات پہ غمگین ہوا، لکھا ہوا ہے۔ یعقوب یوسف کے کھو جانے پہ غمگین ہوا،
اور بنی مصر جو ہے یعقوب کی، مقدس یعقوب کی وفات پر ماتم کرتی رہی، غمگین رہی، اور داؤد بادشاہ ساؤل بادشاہ اپنے سسر کی جو ہے وہ رحلت پہ، اس کے مر جانے پہ غمگین ہوا، اور حتیٰ کہ داؤد بادشاہ یونتن کی موت پہ بھی غمگین ہوا، ابھی سلوم اپنے بیٹے کے بھی مر جانے پہ وہ ماتم کرتا رہا۔ بنی اسرائیل بیابان میں جب سفر کر رہے تھے تو ملک مودا کے وہ جو جاسوس گئے تھے، جب وہ وہاں سے بری خبر لائے اور پھر ان کی بری خبر کی وجہ سے خدا نے ان پر آفت بھیجی اور وہ مر گئے، تو ان پر بھی بنی اسرائیل نے ماتم کیا۔ ہاں میرے عزیزو، لازر کی موت پہ حتیٰ کہ یسوع مسیح بھی کیا ہے لکھا کہ وہ بھی رویا، وہ بھی افسردہ ہوا، غمگین ہوا۔ یعنی غمگین ہم کب ہوتے ہیں، یہ مختصر باتیں ڈسکس کریں۔ انبیاء کو دیکھا جائے، نبیوں کو دیکھا جائے تو نبی بھی کیا ہے، وہ غمگین ہوتے رہے۔ کیسے؟ وہ قوم کی سرکشی، وہ لوگوں کی بغاوت، وہ لوگوں کی روپوشی، وہ لوگوں کی ریبیلین پہ اور خدا سے جدائی کی وجہ سے اور بت پرستی کے کاموں میں پڑنے کی وجہ سے غمگین ہوتے رہے۔ اگر زبور 119 کی 136 آیت دیکھیں تو وہاں خدا کا بندہ داؤد فرماتا ہے، زبور 119 کی 136ویں آیت میں خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے، میری آنکھوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں۔ کدوں دے پانی دے چشمے جاری؟ بھائی دسو، جدو غمگین ہونے ہیں، رونے ہیں، ماتم کرنے ہیں، تو وہ کہتا ہے میری آنکھوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں، اس لیے کہ لوگ تیری شریعت کو نہیں مانتے۔ جب خدا کے کلام کو لوگ نہیں مانتے تھے، عزت نہیں دیتے تھے، تو مقدسین انبیاء کیا کرتے تھے؟ ماتم کرتے تھے، غمگین ہوتے تھے، روتے تھے۔ اور یرمیہ 9ویں باب کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ بندہ خدا کا فرماتا ہے، کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوں کا چشمہ ہوتی، اور میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں پر کیا کرتا؟ ماتم کرتا، روتا۔ یعنی اس کے علاوہ لوکا کی انجیل میں جائیں تو لوکا کی انجیل 19ویں باب 41ویں سے 42ویں آیت مقدسہ میں جب یسوع مسیح نے یروشلم کو، مقدس شہر کو دیکھا، تو یسوع مسیح بھی آہیں بھر کھائی اور روئے کہ کاش کہ میں تیری سلامتی کے دن دیکھتا۔ یعنی قوم کی بدحالی، شہر کی تباہی پر، قوم کی سرکشی پر خدا یسوع مسیح بھی جو ہے وہ آہوزاری کرتے۔ اچھا ایک بات سنیے گا، یہ جو رونا ہوتا ہے، غمگین ہونا ہوتا ہے، یہ ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا۔ بائبل یہ بھی سکھاتی ہے۔ بائبل کیا سکھاتی ہے؟ میرے نال میں ہو گئی۔ بائبل کیا سکھاتی ہے؟ یہ رونا ہمیشہ اچھا نہیں۔ 30ویں آیت دیکھیں تو وہ ماتم کرتا ہے، وہ روتا ہے، لیکن خدا کو وہ پسند نہیں آتا، بلکہ وہاں پہ جو ہے وہ اسے ڈانٹا بھی جاتا ہے، اسے ڈانٹا جاتا ہے، روکا جاتا ہے۔ اور پھر امنون کون تھا؟ کسی کو پتا؟ ویسے امنون اصل میں داؤد کا ہی بیٹا تھا۔ سنیے گا ذرا، جو کہ اپنی ہی بہن یعنی داؤد کی ایک بیٹی، کیونکہ بادشاہ تھا، اس کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، تو امنون اتنا ناپاک تھا، وہ اتنا بدچلن تھا کہ اپنے ہی باپ کی بیٹی پر جو ہے مر مٹا، اور جب وہ اس کو نہ ملی تو وہ روتا تھا اس کے لیے۔ تو یعنی رونا ہمیشہ اچھا نہیں۔ اچھا اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اخیب بادشاہ بھی، ایزبل کا خاوند بھی، جو کہ بت پرست تھا، ایزبل نے اسے کیا کر دیا؟ اسے بت پرستی پہ لگا دیا، وہ بال کی پوجا کرنے لگے۔ اور جب نبوت ہوئی
کہ تجھے وہ پاکستان نہیں ملے گا تو ابھی آپ بھی وہاں روتا رہا، لیکن خدا کو وہ اس طرح کا رونا پسند نہیں، خدا کو اس طرح کا رونا پسند نہیں۔ ابھی سلوم خدا کی مرضی تھی، وہ مر گیا، روزہ رکھا تھا خدا کے بندہ داؤد نے، خدا اسے بچانا چاہتا، اپنے مقدس کی دعا کو سننا چاہتا تو سن لیتا، لیکن وہ خدا کی مرضی تھی کہ ابھی سلوم جو ہے وہ مر جائے، وہ رخصت ہو جائے۔ اور پھر امنون جس بات پہ رو رہا تھا وہ تو اپنی بہن کے لیے اس کے عشق میں رو رہا تھا، وہ اس کی بہن لگتی تھی، وہ ناپاک ارادہ رکھتا تھا، اور وہ اس طرح کا رونا اچھا نہیں ہے۔ اینی جذبات ابلدے رہنا، جنیاں گلاں ناپاک نے انہاں دی نہیں ابلنا چاہیے، اوتھے ماتم نہیں کرنا چاہیے، اپنے جذبات پہ قابو ہونا چاہیے، کیونکہ رونا جذباتی عمل ہے۔ اور اخیب تو بت پرست تھا، وہ تو ایزبل کا خاوند تھا، وہ تو بت پرستی کی راہ پر چل رہا تھا، یہوہ کو چھوڑ کے بال کی پرستش کر رہا تھا۔ اب اگر اسے پاکستان نہیں مل رہا، اسے وہ ملک نہیں مل رہا، اسے وہ میراث نہیں مل رہی، تو یہ تو خدا چاہتا ہے کہ اسے میراث نہ دی جائے، کیونکہ غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم بڑھ جاتا ہے۔ ہر وقت روتے رہنا اچھا لیکن ہاں وائس کی کتاب میں لکھا ہے رونے سے دل کا حال اچھا ہو جاتا ہے۔ کئی جگہ پہ رونا چنگا بھی ہوتا ہے، کئی جگہ پہ رونا میرے عزیزو کہاں رونا اچھا ہوتا ہے۔ آئیے ختم کرنے ہیں گل، میں سم اپ کر دینا بڑی جلدی، اسٹڈی تھی بہت لمبی سی، لیکن میں تمہوں پچھوں موتی جڑے سچے تے سونے سونے نے وہ دس رہا، اے باغ دے اے کلام دے جڑے لکھے لکھے سونے سونے پھول نے نا وہ تمہوں دینا چاہ رہے ہیں۔ اب وائس کی کتاب میں لکھا ہے کہ رونے سے دل کا حال اچھا ہو جاتا ہے۔ اب رونا کہاں چاہیے، کیونکہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ رونا کہاں چاہیے، رونا کہاں چاہیے، رونا کب گاڈ لائک ہیپینس دیتا ہے، رونا کب ہمیں مبارک ٹھہراتا ہے، رونا کب ہمیں خدا کی حضوری میں سے ہیپینس دیتا ہے، تسلی دیتا ہے۔ آئیے آج سیکھنے لگے ہیں اور پھر وائنڈ اپ کر دیں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ رونا کا تو کام بڑا دس دیتا ہے میں کہ کیڑے کیڑے ایویں رو دے رہے ہیں، غلط رو دے رہے ہیں، تے کیڑے کیڑے واقعی ماتم کرنا رونا بندا سی۔ ہمارے لوگ بھی بعض اوقات ایویں رو دے رہے ہیں اپنے دکھاں تے تکلیفاں تے، اور بعض اوقات بھڑے کم کیتے ہوندے نے تو اندے مکے پے رہے ہوندے ہیں تے پھر رو رہے ہوندے ہیں۔ ہاں کہاں رونا مبارک ٹھہرائے گا، آئیے سیکھتے ہیں۔ میرے عزیزو میرے ساتھ آپ نکالیے دوسرا کرنتھیوں کا خط، اس حوالے کے بعد بس ہم وائنڈ اپ کر دیں گے کیونکہ ہم وقت کو ضرور جو ہے وہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اور سمجھیں گے۔ دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 7واں باب نکال لیجیے، ہاللیلویہ۔ اس کا کیا نکالیں جی 7واں باب نکالیں، بڑی وہاں اہم بات سیکھیں گے اور اس کی ہم 10ویں آیت پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ بلکہ ہم 9ویں آیت کو بھی پڑھیں گے لیکن چلے بعد میں پڑھ لیتے ہیں، پہلے کیا پڑھ لیتے ہیں؟ 10ویں۔ میرے ساتھ رہنا، رونا کس طرح کا رونا مبارک ٹھہراتا ہے۔ میرے عزیزو دوسرا کرنتھیوں 7واں باب 10ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ خدا پرستی کا غم، رونا کی ہوندا ہے غم، رونا کی ہوندا ہے، رونا کی ہوندا ہے، اور لکھا ہے خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے۔ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام ہمیں رونا چاہیے۔ یہ دن کون سے چل رہے ہیں، کون سے دن چل رہے ہیں مسیحو؟ روزیاں دے دن چل رہے ہیں۔ ایتھے خدا پرستی دا غم چاہیے تاکہ خدا پرستی کا رونا ہو، خدا پرستی کا غم ہو، خدا پرستی کا ماتم ہو، خدا پرستی کا بین ہو۔ کیونکہ میرے عزیزو یرمیہ بھی کہتا ہے میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی، میری بنت قوم
क्यों शिफा नहीं पाती? क्या जलाद में रोग ने गुलसान नहीं? क्या जलाद में रोग ने गुलसान नहीं? स्टडी बड़ी लंबी है, रोग ने गुलसान की है, जलाद की है, लेकिन आज क्या यीशु का खून नहीं? मेरी बिन्नते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? क्या आज यीशु का पाक पवित्र कुव्वत वाला खून नहीं? मेरे अजीजों, जब उसने कामिल कफारा दे दिया है, उसने हमारा सारा का सारा गम उठा लिया है, तो हमारे काम ऐसे हैं कि आज भी हम वो भैड़े कमां दी रोंदे हैं, वो माली मुसीबतें फंसे हैं, जबकि वो कहता है कि मैं तुम्हें अपना इख्तियार देता हूं। वो हमें क्या कहता है? मैं तुम्हें अपना क्या देता हूं? क्योंकि वो फरमाता है आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, और हत्ता के नीचे पाताल की भी, वो कहता है आलमे अरवा की भी कुंजियां मेरे पास हैं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह आसमान का मालिक है, जमीन का मालिक है, पाताल का मालिक है, जानदारों का मालिक है, हैवानों का मालिक है, नबातात का मालिक है, जमातात का मालिक है। वो यकीनन सुपरनैचुरल पावर रखता है, वो यकीनन मालिक है, वो कहता है तो हो जाता है। लेकिन साडी जिंदगी अज भी रोने चलते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी कहीं गलत काम में, कहीं गलत चीजों में फंसे हुए हैं, और बिनते कौम शिफा नहीं पा ली, जबकि यीशु ने तो क्या कर दिया? तो पता दे मैं हूं ना जे देखो चंगा काम में इत्थे रौनक घट है, इत्थे ढोल बजदा होए, तमाशा लगा होए, ते लोकी की होणगे? बहुत मुंडे ते बहुत इकट्ठे हो गए। भैणां जिंदियां रहन, ये तो फिर भी देखो आईयां ने, लेकिन भाई साढ़े घट जबकि खुदा परस्ती का गम हमें जरूरत है। आज का रोना कौन सा चाहिए? अपने कियों पर, अपनी करतूतों पर, अपने अमाल पे, अपने किरदार पे हमें रोना चाहिए, ताकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करे जिसके बारे में लिखा है रुजूला तौबा कर तो ताजगी के दिन आएंगे। मेरे अजीजों, हमें मातम करना है, हमें रोना है तो अपने कसूरों पे, अपने गुनाहों पे पछताते हुए रोना है, क्योंकि खुदा परस्ती का गम तो क्या है? ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम नजात है। और आगे लिखा है और उससे पछताना नहीं पड़ता मगर दुनिया का गम। सानू दुनिया का गम पिया। बड़े भाई ने अज काम के पिछे भजदे होणगे, या नींदरां के पिछे भजदे होणगे, मुंडे ने ते मैचां के पिछे भजदे होणगे। पता नहीं कोई कबूतर उड़ा रहा होएगा, कोई जनाब कुक्कड़ लड़ा रहा होएगा, रब भी जाने केड़े केड़े दुनियावी कम्मां च फसे पए हैं। यानी हमारे नौजवान, हमारे मर्द देख लें, हर चर्च में, मेरे चर्च में भी यही हाल है, तुहाडे भी यही हाल है। हमें पछताना नहीं पड़ेगा। कौन से? खुदा परस्ती का गम, जिससे पछताना नहीं पड़ता। और मेरे अजीजों, आगे लिखा है दुनिया का गम मौत पैदा करता है। क्या पैदा करता है? भाई साहब की लिखे? अब दुनिया का गम लगा है यार, मेरी नौकरी ना छूट जाए, संडे की इबादत है, खुदा ने कहा मेरा दिन पाक रखना, इसमें बदली मेहनत का काम ना करना। खुदा ने क्या, मैं तुम मेरी इबादत करना, मैं तुम्हारे रोटी पानी पर बरकत दूंगा और तुम्हारे दरमियान से बीमारियों को दूर करूंगा। उन्होंने दुनिया का गम पिया है यार, फड़ लो फड़ लो फड़ लो, कर लो कर लो कर लो, मैं किते रुड़ ना जा, मैं कदे घट ना पै जा, मेरे किते नुकसान ना हो जाए। खुदा को दर्जा दीजिए। किसको? किसको? और जो खुदा को अव्वल दर्जा देंगे वो अव्वल हो जाएंगे। अल्फा ओमेगा तो हमारा खुदा है, अव्वल और इंतहा तो वो है, अव्वल और आखिर तो वो है। आप अव्वल होना चाहते हैं तो अव्वल से ताल्लुक रखे ना। एमपीए साहब ने हुण वेलकम किया, क्यों किया? भाई उन्होंने जुड़ांगे तो साडा भी ना होवे। अच्छा, अब ध्यान से सुने, जैसे किसी बड़े ना जुड़न ते की हुंदा है यार, साडी भी बल्ले बल्ले हुंदी है। और अव्वल ते आखिर यीशु है, उहदे नाल जुड़ो, तुहाडी भी बल्ले बल्ले। दुनिया का गम मौत पैदा करता है। दुनिया की चीजों के बारे में ना सोचे। लिखा पहले ढूंढो तुम उसकी रास्तबाजी को, फिर ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। केड़ी रास्तबाजी? खुदा दी बादशाही, खुदा दी रास्तबाजी तलाश करनी है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह फरमा रहा है
کہ مبارک ہے وہ جو غمگین ہے۔ اگر آپ خدا پرستی کے غم میں غمگین ہیں، خدا پرستی توبہ دے وچ خدا میرے قصور بڑے نے، یاد ہے نا وہ محصول لینے والا خدا کی حضوری میں کیسے دعا کر رہا تھا، اس کی طرح کا غم ہے آپ کو، تو آپ مبارک ہیں، آپ کے پاس گاڈ لائک ہیپینس ہے۔ اور اگر وہ محصول لینے والے دے نال کیڑا سی فریسی، خداوند میں ہفتے 2 دن روزہ رکھنا، میں دے یقینی دینا، یہ غرور، یہ تکبر، یہ انا، یہ سارا گھمنڈ یقیناً خدا کو پسند۔ عاجزی سے، انکساری سے غمگین ہوئیے اپنے کاموں پہ، خدا آپ کو تسلی دے گا۔ میرے ساتھ آپ نے رہنا ہے۔ مسیحوں میں کچھ لوگ مسیح کی وجہ سے ستائے نہیں جا رہے، لیکن اپنی بدکاریوں کی وجہ سے مکے کھا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، ذلت اٹھا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں نکال لیں پہلا پطرس کا خط 4 باب، پہلا پطرس کا خط اور 4 باب 12 سے 16 آیات تک ذرا سنیے گا۔ اے پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے، یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکھی بات ہے۔ مسیحاں تے جڑا کام آ جانا انوکھی گل نہیں ہے جو ہم پر واقع ہوئی ہے، بلکہ مسیح کے دکھوں میں جو شریک ہو خوشی کرو، تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو۔ اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے، مسیح کے ایتھے رہندے ہاں تانوں اگر مسیح کے نام وچ کی کیتی جائے، ملامت کیتی جائے، تو تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خونی یا چور یا بدکار یا اوروں کے کام میں دست انداز ہو کر دکھ نہ پائے، لیکن اگر مسیحی ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں، بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے۔ میرے عزیزو، آپ یسوع نام میں اگر ستائے جائیں تو پتہ ہے نا اس نے کہا مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی۔ ہاں پیڑے کم کر کے غمگین ہو تو ان کا اجر کو نہیں لکھا، تم میں سے کوئی خونی یا چور یا بدکار یا اوروں کے کام میں دست انداز ہو کر دکھ نہ پائے، لیکن اگر مسیحی ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں، بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کریں۔ آپ مبارک ہیں اگر آپ کس میں خدا پرستی کے غم میں ہیں، اور اگر آپ مسیح کی وجہ سے دکھ اٹھاتے ہیں تو آپ مبارک ہیں، ہاں آپ تسلی پائیں گے۔ آئیے آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔